بسم اللہ الرحمن الرحیم عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلی ونسلم على سیدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، پیران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی مرتبہ حاضرین، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست صوفیہ کانفرنس کے عنوان سے معنون اور انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت فاضل جلیل علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد عابد علی صاحب قادری، میرے محترم ہیں، میرے سنگی ہیں، یار ہیں، دوست ہیں، ہمارے ہم نوا ہیں، زمانہ طالب علمی کے ہمارے ہم نوا ہیں، اور بہت سارے تعلقات ان کے ساتھ ہمارے علمی اعتبار سے وابستہ ہیں، عملی اعتبار سے وابستہ ہیں، اور بہت ساری ایسی جہتیں جو ہم کسی کے ساتھ نہیں عرض کر سکتے، وہ ہم اپنے اس رازدار کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بڑے عزیز دوست، میں نام لے لیتا ہوں، پیچھے بیٹھے ہیں، ہمارے کلاس فیلو ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد حافظ محمد فہد صاحب قادری۔ ان سے بھی گزارش کرتا ہوں چھپنا نہیں چاہیے، یہ صوفیاء کی نشست ہے، مشائخ کرام کی نشست ہے، آگے تشریف لے آؤ۔ بھئی عالم پیچھے جچتے نہیں ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشائخ کا حق یہ ہے کہ انہیں سامنے بٹھایا جائے، زیارت کروائی جائے، اور عالم کا بھی یہ حق ہے کہ وہ زمین پر بیٹھا اچھا نہیں لگتا، اس کو بھی اوپر نظر آنا چاہیے کہ عالم ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی مرتبہ حاضرین، مشائخ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دور حاضر میں ہم جن مسائل کا اور مشکلات کا شکار ہیں، قرآن حدیث کے مطابق میں کچھ چیزیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ اختصار پیش نظر ہے، میں چونکہ تدریس کرنے والا آدمی ہوں تو اپنی گفتگو میں آپ سے صرف توجہ کا طالب ہوں، توجہ مجھے چاہیے، بات سمجھانی ہے میں نے۔ عنوان کے اعتبار سے قرآن عزیز کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ عزت مآب سامعین کرام، ولایت کے اجراء کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ فیضان نبوت اور رسالت جاری رہنا چاہیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں ولایت کے جو اجراء کا مقصد تھا وہ یہ تھا
کہ وہی اگرچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو جانی ہے، وہی یہاں ختم ہو جانی ہے، اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضور کے بعد نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے، نہ کسی نئے رسول کی ضرورت رہ جانی ہے، لیکن سلسلہ ہدایت جاری رکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو فیضان جاری ہوا، اس فیضان کو ولایت کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ فیضان پائے ہم مسلسل جاری رہے، اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے، لیکن زمانہ گزرتا رہا تو ایسے بھی حالات دیکھنے میں آئے، یہ مقصد بڑے اچھے طریقے سے جاری رہا، لیکن بعض حالات درمیان میں ایسے آئے ہیں جیسے جیسے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اور دوری بڑھتی گئی ہے تو فتنے آن گھیرا، آزمائشیں آئی ہیں، بلائیں آئی ہیں، اور ایسے ایسے مسائل ہمارے سامنے اٹھ گئے ہیں کہ جن کا سابقہ دور کے اندر نام نشان نظر نہیں آتا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پہلے ادوار کے اندر جس وقت ایسے فتنے اور بلائیں آتی تھیں تو اس دور کے اندر ان فتنوں کے حل کرنے والے بزرگ بھی موجود ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، مشائخ بھی ہوتے تھے، یعنی افراد نظر آتے تھے۔ لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر فتنے ضرور نظر آ رہے ہیں، بلائیں ضرور نظر آ رہی ہیں، آزمائشیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کو حل کرنے والے، ان فتنوں کو دور کرنے والے، ان آزمائشوں کو ہٹانے والے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بلکہ امت اس وقت جس حال میں آن پہنچی ہے، میں یہ عرض کروں اصلاً جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر بھی آگے بڑھانی تھی، سلطان الہند کی فکر کو بھی آگے بڑھانا تھا، اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو بھی آگے بڑھانا تھا۔ سرکار بغداد دستگیر عالم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظریہ اور فکر تھی اس کو بھی آگے پہنچانا تھا۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، سب مشائخ کے پیغام جو آگے پہنچانے تھے جن لوگوں نے، آج ہمیں وہی آپس میں اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی قدم آگے بڑھائے۔ امت مسلمہ اس وقت جن حالات کا شکار ہے، میں اگر آپ توجہ کریں تو میں کچھ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگا ہوں، ویسے ہیں بہت ساری اس زمانے سے متعلق، لیکن دو حدیثیں میں ابھی سر دست آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ۔ توجہ ہے میرے وال کے مہمانہ وال، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پیغام دینے والا آدمی ہوں، میں جملے ضائع نہیں کرتا، چونکہ قرآن حدیث پڑھنا ہے میں نے، اور اگر قرآن حدیث پڑھتے ہوئے اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر جائے گی نا تو پھر قرآن حدیث کی بے قدری بے ادبی ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قرآن حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہو اور وجہ میں بنوں۔ حالات اس وقت سارے آپ کے سامنے ہیں، جو اس وقت نقشہ بنا ہوا ہے خصوصاً وطن عزیز پاکستان کا، جو آگ لگی ہوئی ہے اختلاف کی یہاں پاکستان کے اندر۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھنے لگا ہوں، مشائخ بھی توجہ فرمائیں، ان کو عرض کرنا ہے، سنانا ہے اور آپ کو سمجھانا ہے، ان کے تو پیش نظر ہوتی ہیں یہ ساری باتیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا میری سنت کو پھاڑ دیا جائے گا۔ توجہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا میری سنت کو پھاڑ دیا جائے گا اور بدعتیں پھیل جائیں، یعنی میری سنت کی مخالفت کی جائے گی، میری سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو کام میری سنت کے خلاف ہیں وہ زمانے کے اندر عام ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ زمانہ ایسا ہوگا جو میری سنت کا پیروکار ہوگا، میری سنت کا متبع ہوگا، یہ بندہ اکیلا ہو جائے گا، اور جو بدعتی ہوگا اس کے ساتھ 50 آدمی حمایت میں نظر آئیں گے۔ زمانہ حالات ہیں آپ کے سامنے، بھائی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں میری سنت کا خلاف کیا جائے گا، اور جہاں بدعتیں رائج ہوں گی، بدعتیں پھیل جائیں گی، جو میری سنت کا پیروکار ہے وہ اکیلا ہوگا اور غریب ہوگا، سارا غریباً وہ غریب کہلائے گا، اور جو بندہ بدعت کا پیروکار ہے اور بدعت جاری کرنے والا ہے، میری سنت کا خلاف کرنے والا ہے،
میرے طریقے کی مخالفت کرنے والا ہے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 50 لوگ حمایت نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب توجہ رکھنا، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں بھی ہمارے بعد کوئی اس طرح کے افضل ترین لوگ ہوں گے جو آپ کی سنت کو اپنا لیں اور بدعتوں کو چھوڑ جائیں؟ توجہ ہے بھائی، اس زمانے کے اندر بھی جہاں بدعتیں پھیل جائیں اور سنت کے مخالف نظر آئیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں آپ کی سنت کے پیروکار موجود رہیں گے کہ بالکل ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں رہیں گے، موجود ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا میرے ہوتے ہوئے ظاہر نہیں ہوں گے، میرے بعد آئیں گے۔ اور اگلی بات حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے رہیں گے وہ لوگ، تعداد کتنی ہوگی اور ان کا زمانے کے اندر رول کیا ہوگا، وہ کیسے رہیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اتنے کو ہوں گے جتنا پانی میں نمک ہوتا ہے۔ جس طرح پانی میں نمک ملا دیا جائے، گھول دیا جائے، جتنا تھوڑا سا نمک ملانے سے پانی میں ذائقہ آتا ہے نا، اس بات کو سمجھنا، اگرچہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، جس طرح نمک پانی میں تھوڑا سا ڈال دیا جائے سارے پانی کو نمکین کر دیتا ہے، سرکار نے فرمایا اگرچہ یہ میری سنت کے پیروکار نمک کی طرح بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں بھی ان کے انوار ساری کائنات میں دکھائی دیے جائیں، نظر آئیں گے، فراموش نہیں کیے جائیں گے، اس زمانے میں بھی دکھائی دیں گے۔ اور ان کے قلوب کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے قلوب لوگوں میں ایسے گھل مل جائیں گے جس طرح پانی میں نمک گھل مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں وہ رہیں گے کیسے؟ عرض کیا، یہ پوچھا گیا، فرمایا اس زمانے میں ایسے رہیں گے جیسے سرکے کے اندر کوئی کیڑا زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں اس وقت ایسے زندگی گزاریں گے۔ یا رسول اللہ اس وقت دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا دین کے پر آثار کیسے آ جائیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالات یہ ہو جائیں گے، دین پر عمل کرنا ایسے ہو جائے گا جس طرح کسی کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دیا گیا ہے، اگر انگارہ چھوڑ دیا جائے تو عافیت ہو جاتی ہے، انگارہ پکڑ لیا جائے تو جس طرح وہ ہاتھ کو جلا دیتا ہے، اسی طرح فرمایا میرے دین کی کیفیت ہوگی، دین کو تھامنے والا ایسے ہوگا جیسے وہ جل رہا ہے، اور دین کو چھوڑنے والا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو چھوڑ کے کوئی بندہ عافیت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یہ حالات آ جائیں۔ ایک بات اور، دوسری حدیث، یہاں مسئلہ حل ہونا ہے، آپ توجہ رکھنا۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حالات کے اندر حضور میں صوفیاء کی ذمہ داری عرض کرنے لگا ہوں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں خطبہ ایسا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانے والا نصیحت نہیں کرتا، کوئی جا رہا ہوتا ہے لمبے سفر پر اور اپنے پچھلوں کو جیسے وہ نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ سرکار ایسے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جو کان سن رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں اور اس وقت دل ڈرے ہوئے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ جاتے ہوئے وصیت فرما رہے ہیں، حضور کہیں آپ اپنے وصال کی خبر تو نہیں دے رہے؟ بالکل آخری ایام، آخری حالات ہیں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی ہی بات ہے کہ ان قریب آپ جناب حق کی رحمت میں جانے والے ہیں، حق الہی میں جانے والے ہیں، آپ رحمت الہی میں جانے والے ہیں، یا رسول اللہ کو وصیت فرما دیجیے، حضور کو وصیت فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بسمعی بالطاعہ وان تأمر علیکم عبد، فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا، اور اگر تم میں سے کوئی بندہ زندہ رہے میرے بعد، تم اپنے حکمران کی جو خلیفہ تمہارے اوپر بنا دیا جائے، اگر کوئی غلام ہی ہو، لیکن جب قرآن حدیث کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق تمہیں جب وہ حکم دے دے تو اس کی اطاعت کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب تمہیں بہت سارے اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا، تم میں اختلاف پیدا ہوگا، یعنی وہ جو اتحاد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میرے ذریعے پیدا کیا ہے، ان قریب امت کا شیرازہ بکھرے گا،
لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، نظریات الگ الگ ہو جائیں گے، نئی نئی باتیں باہر نکل آئیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اختلاف ہو جائے اور اختلاف بہت زیادہ ہو جائے اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا اس زمانے میں جب ہر طرف اختلاف پھیل جائے تو تم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اس زمانے میں تلاش کرنا میری سنت کیا ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کیا ہے۔ تم میں سے جو میری سنت پا جائے، میرے خلفاء کی سنت پا جائے، وہ اس اختلاف سے محفوظ رہے گا اور ہدایت پر بھی رہے گا، ہدایت پر رہے گا، ہدایت پر رہے گا، اختلاف اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سنت اور آپ کے خلفاء کی سنت کی پیروی ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو ایسے تھام لینا، یہ لطیف بات ہے، اگر توجہ کرو تو مطلب حدیث کا سمجھاؤں گا۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں جب اختلاف ہو جائے، ابھی تمہیں سوشل میڈیا پر اختلاف نظر آتا ہے، بھائی بولو، اختلاف نظر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں نئے نئے خیالات و افکار تمہارے سامنے آ رہے ہیں، بھائی اختلاف آ رہے ہیں نا کہ نہیں آ رہے؟ بولو یار، میں ہٹا لیتا ہوں، یہ میں تو تواڈے واسطے بول رہا ہوں، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، اور میرا وعدہ ہے قاری صاحب کے ساتھ 5 7 10 منٹ میں نے چھوڑنا ہے ہمارا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہ میں نے خود قاری صاحب کو سننا ہے، میں نے قاری صاحب کی تلاوت بھی سننی ہے، ناشی بھی سننی ہے، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میرے بھائی میرے بارے میں جو کچھ کہہ دیتے ہیں، میرے لیے ان کے بعد بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی اپنی زبان کا تسلسل بڑا زبردست ہے، میرے پاس تو ایسا تسلسل کوئی نہیں، لیکن مسئلہ سمجھانا میری ذمہ داری ہے جناب۔ اب بیٹھا ہوں یہاں پر، میں سید الحمدللہ، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے جو نصیحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، اللہ مجھے بھی اس نصیحت پر قائم رکھے اور آپ کو بھی اس نصیحت پر، کبھی اللہ ہمیں اس نصیحت سے نہ ہٹائے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ جس زمانے میں اختلاف پھیل جائے، توجہ رکھنا، عضوا علیہا بالنواجذ، یہ میری سنت تمہیں پتہ چل جائے یا میرے خلفاء کی سنت تمہیں پتہ چل جائے تو ان سنتوں کو ایسے پکڑ لینا جیسے داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی داڑھ ہے، بھائی داڑھ ہے، داڑھ ہے نا؟ اچھا چلو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، یہ تشبیہ ہے قاری صاحب، یہ تشبیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسئلہ کو یعنی سنت کو، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو ایسے تھامنا جس طرح داڑھوں کے ساتھ کسی چیز کو پسند کر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ داڑھ کے ساتھ پکڑنے کا کیا معنی؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں داڑھ بندے کے 32 دانتوں میں ایسی چیز ہے جو چیز یہاں پھنسا لی جائے نا داڑھ میں، کہ ہمارے ہاں بھی محاورہ بولا جاتا ہے تو میری داڑھ تھلے آل ہے، ایک تو میری داڑھ تھلے آل ہے۔ یہ داڑھ تھلے آنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں داڑھ کے اندر جس وقت کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو داڑھ اگرچہ اکیلی ہے لیکن جب پکڑتی ہے تو خود بخود آٹومیٹکلی باقی 31 دانت جو ہیں وہ دانت یہ داڑھ کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر دانت کے اندر قوت رکھی ہے، ہر دانت میں طاقت رکھی ہے، لیکن جس وقت منہ میں داڑھ کسی شے پر گرفت کرتی ہے نا تو باقی 31 دانت جو ہیں وہ صرف اس ایک داڑھ کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا جب میری امت کے اندر اختلاف بہت پھیل جائے، نظریات بکھر جائیں، لوگ تمہیں کہیں کہ کہیں پڑے نظر آئیں، فرمایا اس زمانے میں تلاش کرنا میری سنت کیا ہے، میرے خلفاء کی سنت کیا ہے، اور جب تمہیں میری سنت کے بارے میں پتہ چلے، میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کے بارے میں پتہ چلے تو اس طرح پکڑ لینا جیسے داڑھ سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت تم اس سنت کو تھام لو تو مطلب یہ جس طرح داڑھ کے ساتھ تھامنے سے دانت سارے حمایت میں آ جاتے ہیں، تم سنت کو پکڑنا تو دل بھی تمہارا میری سنت کی پیروی میں ہونا چاہیے، دماغ تمہارا میری سنت کی پیروی میں ہونا چاہیے، ہاتھ تمہارے میری سنت کی پیروی میں ہونے چاہیے، پاؤں تمہارے میری سنت کی پیروی میں ہونے چاہیے، آنکھیں، کان، زبان، ہر شے جس وقت تمہیں میری سنت پتہ چل جائے اور میرے خلفاء کی سنت پتہ چل جائے تو بس پھر اپنے جسم کے ہر عضو کو جتنی طاقت ہے میری سنت کی حمایت میں لگا دینا، میرے خلفاء کی سنت کی حمایت اور تائید میں لگا دینا۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس جہان کی بھی سلامتی دے دے گا، آخرت کی بھی سلامتی عطا فرمائے۔
بچت ہو جائے گی. اللہ اکبر. حق چاری. اختلاف ہو گیا. اچھا ایک مسئلہ سمجھو بھئی، یہ خلفاء کون ہیں؟ خلفاء کون ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ خلفاء جنہیں حضور فرما رہے ہیں، یہ خلفاء کون ہیں؟ اس بات پر امت کا اتفاق ہو چکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ہے بھئی، یہ صوفیہ کانفرنس ہے. یہی فکر صوفیہ جو عرض کر رہا ہوں اس زمانے میں، یہی فکر صوفیہ جو عرض کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ گھر پورا کر کے جاؤں گا، 2 4 5 منٹ میں گھر پورا کروں گا. جناب والا یہی فکر داتا ہے، یہی فکر سلطان ہند ہے، اور یہی فکر ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کی بھی، چشتیہ کی بھی، سہروردیہ کی بھی اور نقشبندیہ کی بھی. سب اولیاء کرام کی فکر یہی ہے جو بتانے لگا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کی پیروی کرنا، میرے خلفاء کی سنت کی پیروی کرنا. یا رسول اللہ پہلا خلیفہ کون؟ جب نگاہ ڈالی تو پہلا خلیفہ کون نظر آیا؟ تاجدار نقشبند صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اچھا صدیق اکبر کے بعد دوسرا خلیفہ کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھے خلیفہ مولا مرتضی حضرت امیر المومنین سیدنا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھا خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یاد رکھنا اس خلیفے کو بھی کبھی فراموش نہیں کرنا، ایک 5واں خلیفہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو حیدر کرار کا بیٹا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی ہے، امام بھی ہے. دنیا ابن علی حسن مجتبیٰ کہہ کے اس کو یاد کر. یا علی. بھئی یہی 5 خلیفہ ہوئے نا حضور کے بعد. خلفائے راشدین یہی ہیں نا بھئی، ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اختلاف کے دور کے اندر ان کی سنت کو پکڑ لینا. مسئلہ لاتے جائیں، باغ فتح بھی یہی لے آئیں، باغ فتح بھی یہی لے آئیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سنت بھی یہی پتہ چلے گی باغ فتح کے بارے میں. حضرت فاروق اعظم کی فکر بھی یہی معلوم ہوگی، عثمان غنی کا طریقہ بھی یہی معلوم ہوگا، مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مسئلہ یہی حل ہوگا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بھی یہ مسئلہ یہی حل ہوگا. اور اگر فتح کی بات آتی ہے تو پھر جناب والا یہ بھی مسئلہ یہی حل ہوگا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھی کہ نہیں تھی. بھئی اگر مطالبے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو خطا کار کہا ہے تو آپ کہہ لیجیے. نہیں سمجھ آیا؟ نہیں مسئلہ سمجھ آیا بھائی؟ نہیں مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ ذرا یہ فکر صوفی ایسی بلندی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فکر صوفی کبھی کبھی سمجھ آتی ہے جناب، یہ دور ایسا ہے. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آ جائے کہ صدیق خلیفہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مولا علی خلفائے راشدین میں شامل ہے، ان سے پوچھ لو کہ نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس زمانے میں یہ بھی اختلاف ہے نا کہ صدیق پہلے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں. صدیق پہلے خلیفہ ہیں، روحانی خلیفہ بھی ہیں، ظاہری خلیفہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ تمہیں اختلافی معلوم ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، مولا علی سے حل کروا لو. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جس وقت یہ بات کہی گئی تھی کیا رسول اللہ کے بعد آپ خلیفہ ہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو بات یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اچانک نہیں ہوا، حضور بیمار رہے ہیں، موجود رہے ہیں، میں حضور کی تیمارداری پر رہا ہوں، میں سرکار کے پاس رہتا تھا، خدمت کرتا تھا. اگر میں پہلا خلیفہ ہوتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیتے، لیکن پہلا خلیفہ ظاہری بھی وہی ہے اور باطنی بھی وہی ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بنا. ابو بکر سے کہو نماز پڑھا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا. جب یہ مولا علی کا ارشاد ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہوتا، اگر سرکار نے صدیق اکبر کو ہمارا امام مقرر نہ کیا ہوتا تو میں صدیق کو منبر کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہ رکھنے دیتا. اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نیت باندھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں
تو مطلب یہ مولا علی بتا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی جس کے حوالے کیا ہے، ہم امت کی لگام بھی اسی کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا اختلاف ہو جائے تو مسئلہ یہاں حل کروا لینا۔ اچھا، باغ فدق کا مسئلہ آیا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت مسئلہ پیش کیا، اختلاف ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہاں حل کروا لو۔ سرکار نے فرمایا تھا اختلاف ہو جائے تو میرے خلفائے راشدین مہدیین موجود رہیں گے، ان کا طریقہ تلاش کرنا۔ بھلا بتائیے، سادہ سی بات، بزرگ ہیں ہمارے، قابل عزت ہے ہمارے لیے سارے ہی، ہمیں احترام کرتے ہیں، ہمیں بچہ سمجھیں اپنا، لیکن بچہ سمجھ کی اس بات پر غور کر لیں جناب، کام آئے گی۔ وہ کیا؟ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا، آپ کہتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں۔ بھلا بتائیے، اگر سیدہ خطا پر تھیں تو سیدہ کو خطا پر کہنے کا سب سے پہلا حق تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس تھا کہ نہیں تھا نا؟ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق کے حصول کے مدعا پر، دعویٰ کرنے پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطا کار کہا تھا؟ بھائی نہیں کہا نا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ جب صدیق اس مسئلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سیدہ خطا پر نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، بس مسئلہ اتنا ہی رہ جاتا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم معاشر انبیاء جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ امت بر سبقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم مال اپنا جو چھوڑتے ہیں، ہماری مالی وراثت کوئی نہیں ہوتی، مالی وراثت نہیں ہوتی۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ حدیث نہیں پہنچی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنا دی، سیدہ پاک نے خاموشی اختیار فرما لی، بات ختم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی مسئلہ ختم ہو گیا، اختلاف اتنا ہی ہے، ختم کرو بات۔ اچھا آگے آپ، ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے زمانے کے اندر اب یہ پتہ نہیں چل رہا صوفی کون ہے، پیچھے عنوان نظر آ رہا ہے، ہمارے زمانے میں یہ پتہ نہیں چل رہا صوفی کون ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، خلفائے راشدین سے مسئلہ حل کروا لیجیے۔ ہم پوچھتے ہیں حضور بتائیے صوفی کون ہے؟ صوفی کون ہے؟ ہم نہیں کہتے، کسی کے نہ ظاہر پر تنقید کرتے ہیں نہ باطن پر تنقید کرتے ہیں، نہ ظاہر پہ تنقید کرتے ہیں نہ باطن پہ تنقید کرتے ہیں۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم صوفی ہو تو بتاؤ خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سارے خلفاء، سارے حضور کے جانشینوں کی سنت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہمیں کیا ہے؟ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، وہ اس کے حصے کی ہے۔ لیکن اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف نہیں رکھتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف نہیں رکھتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف نہیں رکھتا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف نہیں رکھتا، تو اس کو شرم کرنی چاہیے، اپنے آپ کو صوفی نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو اپنے آپ کو صوفی نہیں کہنا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو صوفی نہیں کہنا چاہیے۔ مشائخ موجود ہیں، میں ان کی تائید میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر وہ کہہ دے جناب والا تو اس کو کہنے دے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو صوفی نہ مانیں، آپ اس کو صوفی نہ مانیں۔ عقل ہے تو اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اتنا ہی لوارث چھوڑا ہے کہ جناب والا ظاہری وضع قضا کے اعتبار سے کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے تو آپ اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آخری باتیں میں نے بہت ساری آپ کے ساتھ کرنی تھی، یہ پرچہ پورا میں لکھ کے لے آیا، یہ پورا تیار کر کے نا، جو میرا مقالہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کرنی تو وہ سارا لکھ کے لایا ہوں۔ اس کو تو ابھی شروع ہی نہیں کیا، لیکن بہرحال جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا، آخری بات وہ اتنی بات یاد رکھیے، میری سرکار، یہ طریقہ اتنا لاوارث نہیں ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، اصول موجود ہیں۔ کیا موجود ہیں؟ بولو، اصول موجود ہیں۔ تم میں سے قادری کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور نہیں ہو تب بھی جھک دو، اور اگر قادری نہیں ہو تب بھی ہاتھ اٹھا دو، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میری طرف منسوب ہو جائے تب بھی میرا۔
بھئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قادری ہو، اچھا نقشبندی بھی ہو، چشتی بھی ہو، سہروردی بھی ہو، یہ مشائخ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اس وقت کے ضامن موجود ہیں، یہ ذمہ دار موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کیا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اتنا لاوارث ہے کہ اس کا اصول کوئی نہیں ہے؟ لاوارث ہے سلسلہ، کیا اس کا قاعدہ کوئی نہیں، قانون کوئی نہیں؟ وہ بندہ ہاتھوں میں ہاتھ دے گا آ کے، وہ اپنے آپ کو نقشبندی نسبت لگائے گا، تو کیا حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کو اصولوں پر نہیں چلنا پڑے گا؟ میں بیٹھا ہوں، میں لاہور میں خانقاہ عالیہ قادریہ کا ذمہ دار الحمدللہ فرد ہوں، خادم ہوں، خانقاہ قادریہ کا، سلسلہ قادریہ کا خادم ہوں. اس وقت میں کہہ رہا ہوں ہمارے سلسلہ کا دستور غنیت الطالبین کی صورت میں موجود ہے، جس کا عقیدہ، نظریہ اور عمل غنیت الطالبین کے مطابق ہے. وہ قادری بھی ہے اور سنی بھی ہے، وہ قادری بھی ہے اور وہ سنی بھی ہے. اور جو اپنے آپ کو، اگر وہ چشتی ہے تو بھلا بتائے حضور سیدنا سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں چشتی ہونے کے، اس کو یاد ہیں کہ نہیں؟ اگر یاد ہیں تو اس کا پابند ہے کہ نہیں؟ اگر پابند ہے، اصول یاد ہیں، قواعد یاد ہیں، عمل کرتا ہے، اس کی بیعت جائز ہے، اس کی بیعت جائز ہے. 4 باتیں ابھی اور سنانی ہیں آپ کو بیعت کی شروط کے لیے. یہ شرائط ہیں بیعت. جناب والا یہ کیا بات ہوئی؟ بازار میں آپ سامان خریدنے جائیں تو آپ جناب ٹیشو کا ڈبہ بھی بغیر دیکھے نہیں خریدتے، خوشبو والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ سلاسل اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں آپ تحقیق ہی نہیں کرتے؟ جس کا چاہتا ہے آپ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور بدنام اہل سنت ہوتے ہیں سارے. بھائی ہم جواب کیوں دیں؟ ایک جاہل بندہ اٹھ کے اسلام کو بدنام کرے، اہل سنت کو بدنام کرے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو بدنام کرے، یا سلسلہ قادریہ کو بدنام کرے، چشتیوں کو بدنام کرے، سہروردیوں کو بدنام کرے، ہم کیوں اس کا دفاع کریں؟ ہم کیوں اس کی پیروی کریں؟ ہم کیوں اس کے بارے میں اٹھ کر کہیں کہ نہیں یار اس کو جانے دو، کچھ نہیں ہوتا، غلطی ہو گئی؟ ہم نہیں دفاع کرتے کسی کا، ہم نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر کسی بندے کو شوق ہے کہ وہ پیر بننا چاہتا ہے، یہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی عبارت میرے سامنے موجود ہے. فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مشائخ کی صحبت میں بندہ آتا تھا، تربیت پاتا تھا، یہاں 25-30 سال صحبت میں گزارتا تھا، اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے پیر کے رنگ میں رنگتا تھا، تب جا کے شیخ کہتا تھا جا اب تجھے اجازت ہے، جا کے بیعت کر اور دین کا کام کر. اب پتہ کیا، یہ علامہ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی موجود ہیں. اگر میرے عبارت پڑھنے پر یقین نہ آئے، طالب علم بھی یہاں موجود ہیں اور یہ صاحبزادہ معصومی صاحب بھی موجود ہیں، ان کو کہیے یہ ترجمہ کر دیں اٹھ کے. عربی عبارت موجود ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صوفیاء کا امام پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہمارے زمانے کے اندر حالت یہ ہو گئی، ایک زمانہ وہ تھا جب تربیت دی جاتی تھی باقاعدہ، اور کسی کو اس وقت تک مسند ارشاد پر بٹھایا نہیں جاتا تھا جب تک اس کو اس قابل نہیں سمجھ لیا جاتا تھا. اور اب حالت یہ ہے، کہتے ہیں بندہ مرید کوئی نہیں ہوتا لیکن پیر بن بیٹھتا ہے. یہ عبارت موجود ہے. کہتے ہیں میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. بھائی یہ صوفی ہے، یہ بھی صوفی، اس سے بڑا صوفی کون ہے؟ اور دیکھو صوفی یہی ہے. پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ بندہ جس کو نہ قرآن آئے نہ حدیث آئے. اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سید الطائفہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا، صوفی صرف وہ ہوگا جس کو قرآن عزیز بھی یاد ہو اور حدیث بھی لکھتا ہو. میں ذمہ دار ہوں، میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا ذمہ دار ہوں. سید الطائفہ فرماتے ہیں شیخ وہ ہے، صوفی وہ ہے، ولی وہ ہے، بیعت اس کی جائز ہے جس کو قرآن عزیز حفظ بھی ہو اور وہ حدیث بھی لکھتا ہو. اگر اس کو قرآن نہیں آتا، وہ حضور کی حدیث نہیں لکھتا، تو اس راہ کی طرف منہ نہ کرنا. اور جنید بغدادی پتہ ہے کون ہے؟ جس کا نام جنت کی ضمانت ہے. بھائی جنید بغدادی وہ ہے جس کا نام جنت کی ضمانت ہے. اس کا نام لیے بغیر کوئی بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ وہ متصل کر ہی نہیں سکتا. سید الطائفہ سے ملے بغیر کوئی سرکار تک پہنچ نہیں سکتا. اور وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری اس راہ کے اندر، یعنی راہ طریقت میں صرف وہ بندہ آئے جو قرآن بھی لکھتا ہو اور حدیث بھی لکھتا ہو. یعنی بندہ قرآن عزیز کا حافظ ہونا چاہیے، حدیث اس کو آنی چاہیے. اگر بندہ ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کی بیعت جائز ہے. اور بیعت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بک جانا. او ہو سمجھے نہیں تسی؟ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بک جانا. آخری جملہ، اے معاف کر کے ہونا ایسا میں نے بولا ہے، سن لو آخری جملہ. بیعت کا معنی ہوتا ہے بک جانا.
باع یبیع بیعا، اگر کہندے ہو تو صرف صغیر پڑھ دیاں پوری نہیں رہن دے ٹائم ہو جانا. باع یبیع بیعا، جناب والا مسئلہ سمجھو. ٹائم بہت بزرگ بیٹھے نا جی سارے، میں قاری صاحب نے سننا، میں گردان پوری پڑھ دیتا یہاں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے باع یبیع بیعا. اب یہاں سے لفظ لیا گیا بیعتن کا، بیعتن، اور اس لفظ کا لغوی معنی، لفظی معنی جو عربوں کے ہاں ہے وہ ہے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، کچھ دے دینا کچھ لے لینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب صوفیاء کرام جس وقت آپ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہی لفظ بولتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی میں بیعت ہونے آیا ہوں، اور شیخ کہتے ہیں کہ ہم تم سے بیعت لے رہے ہیں، ہم تم سے بیعت لے رہے ہیں. لیکن مجھے بھلا بتائیے، سچے دل سے بتائیے گا، تم اتنے سستے ہو جس کے چاہے ہاتھوں میں ہاتھ دے آ کے بکاتے ہو؟ بھائی ایڈے ہی سستے ہو گئے. چلو ہمیں چھوڑو، ہم کس قابل ہیں، ہے نہیں ہے، چھوڑو، گولی مارو ہمارے. اپنے بارے میں بتاؤ، اپنے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے نا، کیا تم اتنے ہی سستے ہو کہ اپنے آپ کو ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں بیچ آئے ہو جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے طریقت میں؟ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلا زمانہ پتہ کیا تھا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسماء الرجال کے مصنفین فرماتے ہیں جس وقت حدیث روایت کرنے کا موقع آتا تھا نا تو شاگرد جاتا تھا استاد کے پاس حدیث سننے کے لیے، تو کہتا تھا بتاؤ تم نے کہاں سے حدیث پڑھی ہے، تمہارا والد کون ہے، اور تمہارا نسب کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا قبیلہ کیا ہے، اور بتاؤ تمہارے اصول کیا ہے، حدیث کس سے سنتے ہو، شرائط کیا ہے. یہ ساری باتیں پوچھ لینے کے بعد کہتا تھا چل اب حدیث پڑھا، میں پڑھتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیں، یہ علم ہے سارا. ایسے ہوتا تھا. لیکن اس زمانے کے اندر جناب اصول ہی کوئی نہیں رہ گیا. اور میں ہاتھ جوڑ کے مشائخ سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ پر لازم ہے، فرض ہے، میں ان قریب انشاءاللہ العزیز اگر زندہ رہا اور اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی تو میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے اصولوں کے مطابق بتاؤں گا، اصولوں کے مطابق لکھوں گا کہ بیعت کون لے سکتا ہے اور کس کو مرید کیا جا سکتا ہے. بھائی کوئی قاعدہ نہیں، کوئی سبق نہیں. اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے، کوئی بندہ بیعت ہونے کے لیے آئے تو پیر کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے وہ اٹھ کر کہو ناظرہ قرآن آتا تجھے کہ نہیں آتا، نصاب ہی کوئی نہیں. یا مرید اگر جا کے مثال کے طور پہ اپنے شیخ سے کہہ دے حضور پیر صاحب میری خواہش ہے میں آپ سے نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور پیر صاحب کی آگے سے ٹانگیں کانپ جائیں، لیکن آپ کہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے. بھائی وہ نورانی قاعدہ تو آپ کو پڑھا نہیں رہے، یہاں آپ کے نورانی قاعدے تک کام نہیں آ رہے، وہاں حساب کتاب کے معاملے میں کہاں کام آئیں گے تمہارے؟ اور بھائی فکر صوفی ذرا سخت ہے اس زمانے کے اندر، کیا کریں، تم بھی اسی زمانے میں آئے ہو، ہم بھی اسی زمانے میں آئے ہیں، اب فکر صوفی سخت ہو گئی. نصاب ترتیب دینا چاہیے. میں کہتا ہوں خالی نصاب ترتیب نہیں دینا چاہیے، جس طرح پرانے زمانے کے اندر باقاعدہ علم اسماء الرجال مرتب کیا گیا تھا نا، رجال کا علم مرتب کیا گیا، کس سے حدیث لینی جائز ہے، کس سے عقیدہ لینا جائز ہے، کس سے تفسیر پڑھنا جائز ہے، جس طرح یہ ہمیں چاہیے اس زمانے کے اندر اس طرح ہم اسماء الرجال لکھیں. ہر ایک بندے کے بارے میں پوچھا جائے بتا بھائی نسب کہاں ملتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی، بھائی بتا نسب کہاں ملتا ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا ہی معمولی ہو گیا، جو بندہ اٹھتا کہتا ہے میں کہہ دیتا ہوں میں بھی اسی نسب سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال خلاصہ میری ساری گفتگو کا یہ ہے، ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں جملہ یاد رکھنا، نجات کے لیے 10 میں سے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 10 میں سے یہ تمام کے ہاں ہے، یعنی سارا اوورال. عقیدہ کے اعتبار سے بندہ ماتریدی ہونا چاہیے یا اشعری ہونا چاہیے، دونوں میں سے ایک. فروعی مذہب کے اعتبار سے حنفی ہونا چاہیے یا شافعی ہونا چاہیے یا مالکی ہونا چاہیے یا حنبلی ہونا چاہیے، ان 4 میں سے ایک. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تصوف کے اندر آخرت میں نجات یافتہ بندہ وہ ہوگا یا تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہونا چاہیے، یا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، یا سہروردیہ میں، یا چشتیہ میں. ان 10 میں سے اگر یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، یعنی اس کا سلسلہ طریقت بھی موجود ہے، فروعی اعتبار سے وہ کسی امام کا مقلد بھی ہے، اور عقیدے کے اندر اشاعرہ یا ماتریدیہ کی پیروی بھی کرتا ہے، یہی بندہ اہل سنت ہے. اور اسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ آخرت میں نجات پانے والا ہے. اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو بڑی جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. بڑی جماعت کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے
جو معتقدات، نظریات، فروعی مسائل اور طریقت کے اصول ہمارے ائمہ کرام نے بیان کر دیے ہیں، اگر اس کے پابند ہو تو آخرت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو، رب کے فضل کے مستحق ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ہو، حضور شاہ نقشبند کی نگاہ میں ہو، سلطان الہند کی نگاہ میں ہو، حضرت شہنشاہ سہرورد کی نگاہ میں ہو، اور اگر ان اسباق میں سے کوئی ایک سبب کی کم ہے تو قیامت کے دن جنت کی راہ سے ہٹا دیا جائے گا اور جہنم کی راہ پر ڈال